اتنا ضرور خیال رکھنا کہ اللہ کے سسٹم کا پہیہ اکثر الٹا چلتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یوسف علیہ السلام کو لانا تو تھا فلسطین سے اٹھا کر مصر کا رولر بنانا تھا، تو کیا انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی، کوئی تحریک چلائی؟ الٹا چلا. بھیجے گئے گھر سے کنویں میں ڈال دیے گئے، اور کنویں سے پھر گورنر کے نوکر بن گئے، اور وہاں سے جیل. کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، پریڈکٹ کر سکتا تھا، پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ یہی یوسف مصر کا نجات دہندہ اور حکمراں بنے گا. اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے، اسی میں لوگ دھوکے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو موقع دیتا ہے، اور ظلم کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ہے ہی نہیں، اب تو ہم ہی سب کچھ ہیں. انا ربکم الاعلی، ہم ہی خدا ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو لوگ سمجھتے نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ کا پہیہ الٹا چلتا ہے، یاد رکھنا. اور اچانک کلائمیکس جب سامنے آتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، انجام کیا نکلا. کاش کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں. یوسف علیہ السلام دوسرے ملک سے آئے تھے اور مصر کی جیل میں ڈال دیے گئے. بہت مختصر کر کے بتاؤں گا. بے گناہی کے باوجود انتہائی جھوٹا گندا الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا. پورے ملک میں ان کو بدنام کیا گیا. اور بدنام بھی یہ کہ انہوں نے عام عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، انہوں نے فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. بہت سنگین الزام تھا، اور اس پر لگا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. مختلف مرحلوں سے گزر کے یوسف علیہ السلام آئے تھے. کیا مزاج تھا، ہر ناقابل برداشت چیز کو برداشت کرنا. نگیٹو سے نگیٹو صورتحال میں یوسف علیہ السلام کی جو تھنکنگ تھی وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتی تھی، ہمیشہ مثبت رہتی تھی. وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کے عجیب مہارت تھی ان کو. چنانچہ جس پلان کے تحت، ایک بہت سیکرٹ پلان کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو چلا کر ان کو فلسطین سے نکال کر پہلے کنویں میں ڈلوایا گیا، کنویں سے پھر مصر کے گورنر کے گھر میں بھیجا گیا، پھر وہاں سے ان کو جیل میں بھجوایا گیا. ایک پلان تھا اللہ کا. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھنا دنیا کے بڑے سے بڑے لال بجکل کے بس کی بات نہیں ہوتی. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، 8-9 سال ہو گئے. جب ان کی تربیت مکمل ہوئی اور ایک بہترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گیا ان کا، ایک شاندار کنسٹرکٹیو آدمی بن گئے، میچور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ اب دیکھو میری قدرت کا تماشا، اب دیکھو میری سیکریٹ پلاننگ کہ یوسف کو کس پلاننگ کے تحت میں یہاں لایا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر اس کے پنڈت لوگ نہیں بتا پا رہے تھے. بادشاہ کا جو کچن کا سرونٹ تھا، جو کچھ دن جیل میں رہ کر آیا تھا اور اس پر جرم ثابت نہیں ہوا تھا اور وہ رہا کر دیا گیا تھا، اور اس نے آ کر پھر سے ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، اس کو یاد آیا کہ ارے جیل میں تھا، ایک بہت مقدس شریف انسان تھا، اور اس نے میرے اور میرے ساتھی کے خوابوں کی تعبیر جو بتائی تھی وہ بالکل پرفیکٹ نکلی. بادشاہ پریشان ہیں، تو میں بادشاہ سے اجازت لے کر ان سے تعبیر پوچھ کر آؤں. تو بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ تو پریشان تھا. بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ. اب یہ گیا اور جا کر اس نے جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی. صاف صاف یہ بتایا کہ نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، یہ قرآن میں ذکر نہیں، لیکن خواب بتایا اور خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا، یہ جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں اگلے 14 سال مصر میں بہت کروشل ہیں. 7 سال تو اچھی پیداوار ہوگی،
اس کے اگلے 7 سال پیداوار نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، خالی تعبیر نہیں بتائی، مشورہ یہ ہے کہ 7 سال کی جو کراپس ہیں، جو پروڈکشن ہے، جو غلے کی پیداوار ہے، اس کو اس طریقے کے ساتھ پروفیشنل انداز سے کنزیوم کیا جائے کہ یہ 7 سال کے بجائے 14 سال تک کام کرے۔ اور ترکیب بھی بتائی کہ غلے کے اندر سے بالیوں کے اندر سے گیہوں کا دانہ اتنا ہی نکالا جائے جتنا 1 سال کی ضرورت ہے، کیونکہ بالیوں کے اندر دانہ رہے گا تو وہ کیڑے نہیں لگیں گے، اگر نکل گیا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ کتنی سائنٹیفک اور پروفیشنل ترکیب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک دینا۔ جی ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بس بوتل ہی لے کر آتے، سب مکاریاں کرتے رہے، چھو ہو گیا سب، لا حول ولا قوت۔ یہ ہمارے پڑوس کے پنڈتوں کا اثر آیا ہے۔ اسلام بے شک دعا پر یقین رکھتا ہے، آیات کلام کے معجزانہ طاقت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے پہلے جو کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ترکیب بتائی، وہ شخص آیا، تعبیر بھی بتا دی اور وہ مشورہ بھی پہنچا دیا۔ اب بادشاہ تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ بھائی یہ تو کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اس نے تعبیر بھی بتائی اور میرے مسئلے کا، میرے ملک کے کرائسس کا حل بھی بتا دیا۔ حالانکہ یہ جو تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو غصہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ کون کیریکٹر کا آدمی ہے؟ تو بادشاہ نے فوراً محسوس کیا اور کہا کہ بھائی اس کو رہا کرو، میں رہائی کا حکم صادر کرتا ہوں۔ فوراً جاؤ، سرکاری افسروں کو بھیجا اور کہا کہ فوری طور پر جیل سے نکال کر باعزت رہائی کے ساتھ یہاں میرے پاس لاؤ۔ اب جیل کے آفیشرز کے پاس پہنچے، بادشاہ کے آفیسرز، اور رہائی کا پروانہ ساتھ میں۔ یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا، مبارکباد دی۔ کہا کہ مبارکباد دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی رہائی کا حکم آیا ہے حکومت کی طرف سے، اب آپ رہا ہو رہے ہیں۔ سلام ہو یوسف علیہ السلام پر۔ انہوں نے کہا نہ، میں اس طرح جیل سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ 9 سال تقریباً ہو گئے، مجھ پر ایک الزام لگا تھا، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا۔ جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوگی اور میں مجرم یا بے خطا ثابت نہیں ہوں گا، تب تک میں جیل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ مجبوراً وہ لوگ واپس گئے اور بادشاہ سلامت جو انتظار میں ٹہل رہا تھا، اس کو حیرت ہوئی یہ سن کر کہ بھئی اس نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ پھر بادشاہ سمجھا کہ بھئی یہ تو اور غیر معمولی آدمی ہے، مسلمان ہونا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک ظرف چاہیے، کیریکٹر چاہیے، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا فوراً، اور بادشاہ یہ بھی سمجھ گیا کہ اگر ہم نے ملک کی عدالت کے فیصلے ہی کا انتظار کیا تو انشاءاللہ میرا تو انتقال ہو ہی جائے گا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ ساری فائلیں میرے پاس لاؤ، میں اس کیس کی ارجنٹ ہیئرنگ خود کروں گا۔ اور اپنے محل میں اس نے عدالت طلب کر لی اور مقدمے کے سارے فریقوں کو فوراً سمن کر لیا، سب کو بلا لیا۔ سب سے پہلے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا بیگمات مصر سے، مصر کی وہ جو سول سوسائٹی کی میڈمز تھیں، سول سوسائٹی کے میڈمز بڑی خطرناک مخلوق ہوتی ہے، کہیں آپ میں سے کوئی رشتہ نہ بھیج دیں، زندگی بھر پچھتائے گا۔ تو سول سوسائٹی کی میڈمز کو بلایا اس نے، جو پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ سول سوسائٹی کی میڈمز جو ہیں سب سے خطرناک میڈیا ہوتی ہے، وہ اپنی سہیلی سے کچھ کہتی ہیں اور کان میں کہتی ہیں بہن کسی اور کو مت بتانا، اور 2 گھنٹے میں وہ خبر BBC لندن سے زیادہ تیز رفتار سے شہر میں پھیل جاتی۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ تو سب سے پہلے بادشاہ نے ان بیگمات مصر کو بلایا جو پروپیگنڈا کر رہی تھیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، بدنام کر رہی تھیں یوسف کو، اور ان کو ملکہ کی اصل میں خوشامد کر رہی تھی۔ وہ جتنا زیادہ یوسف کو برا بھلا کہیں گی ان کو اتنی ہی زیادہ اعزاز ملے گا۔ تو سب سے پہلے ان کٹہرے میں کھڑا کیا سول سوسائٹی کے ان میڈمز کو بادشاہ نے، اور کہا اب بتاؤ صاف صاف کہ یوسف کے بارے میں کیا جانتی ہو۔
وہ فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے تیور، اور انہوں نے سیدھے سیدھے کچھ کہنے کے بجائے کہا ہم صاف صاف اقبال جرم کرتے ہیں، ہم نے اب تک جھوٹ بولا، یوسف بالکل پاک دامن۔ یہ فریق ہٹا۔ اب موقع ملا پرائم منسٹر کی بیوی کو، جس نے الزام لگایا تھا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے سب سے پہلے الزام لگایا تھا، تو اس کو کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو، تو اس نے صاف صاف کہا انا راودتہ عن نفسی، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کی مگر یوسف ہزاروں میل دور رہے، یہ بالکل پاک دامن انسان ہے، میں مجرم ہوں۔ ان کی بھی بیان ہو گیا۔ اب بچے تھے یوسف علیہ السلام، مقدمے کے 3 ہی فریق تھے، اب یوسف کو کھڑا کیا گیا، ان سے بیان لیا گیا، پوچھا گیا یوسف آپ کیا کہنا چاہتے ہو، کہو۔ سلام ہو یوسف پر کیا جواب دیا، کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ بادشاہ سلامت، یہ جو میں نے اصرار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جرم کی تحقیق ہو، میرے الزام کی تحقیق ہو، اس لیے میں نے یہ اصرار نہیں کیا تھا کہ یہ معزز خواتین شرمندہ ہوں، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وزیر اعظم کو کے دل سے شک نکل جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت کبھی نہیں کی، اور یہ بات بھی میں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے آ جائے کہ سازشیں کرنے والے بالآخر ناکام ہوتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ آگے یوسف علیہ السلام نے کہا، اور بادشاہ سلامت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس وقت گناہ میں پھنسنے سے بچ گیا، یہ میرے تقوی کا کمال نہیں تھا، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اس کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ میرا کمال نہیں تھا۔ بس مقدمے کی کارروائی پوری ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ سزا کے مستحق وزیر اعظم کی بیوی تم بھی ہو اور اے بیگمات تم بھی ہو، لیکن یوسف کیا تم معاف کر دو گے؟ یوسف نے کہا میں دل سے معاف کر چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے معاف کرتا ہوں، مجھے کسی کو سے بدلہ نہیں لینا، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ بادشاہ اٹھے فوراً عدالت سے اور عجیب جملہ کہتے ہوئے اٹھے، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اپنے افسروں سے کہا یوسف کو میرے اس کمرے میں لے کر آؤ جہاں میں 1 to 1 ملاقاتیں کرتا ہوں، میں اکیلے میں یوسف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو بلایا، ابھی چند گھنٹے پہلے تک جو جیل میں تھا وہ اب دنیا کی سب سے سپر پاور کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ یہ کہہ رہا ہے یوسف انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف بس آج سے اس ملک کی پوری حکومت تمہارے حوالے ہے، اور میرا سب سے زیادہ بھروسہ یوسف آج سے تم پر ہے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میرے کیبنٹ کے لوگ، میرے آفیشلز، یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، یوسف تم ایماندار انسان ہو اور میں تم سب سے قریب ہو۔ یہاں تک کہہ دیا اس نے کہ پورے ملک پر حکومت تم کرو گے، صرف سکے پر میرا نام ہوگا اور میرا تخت تمہارے تخت سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، بس اتنا فرق ہوگا، باقی پورے ملک میں تم حکومت کرو گے۔ اس ملک کو اگر بچنا ہے یوسف صرف تم بچا سکتے ہو۔ یہ ہے، میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعات نہیں سنانا چاہتا، کاش کہ آپ اپنی ہمت کو بلند کریں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کے غلام آپ جیسے لوگ اس ملک کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اس ملک کو بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے دل میں بدلے کی کوئی بھاونا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، اس ملک کو بچانا، اس ملک کو بربادی سے بچانا، رسوائی سے بچانا، ڈراٹ سے بچانا، پانی کی کمی سے بچانا، سول وار سے بچانا، خانہ جنگی سے بچانا، بدامنی سے بچانا، اور کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت ہی کا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو